آج ویسے ہی شب جمعہ ہے جس میں اپنے تمام مرحومین کو سورہ فاتحہ کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ آج پاکستان کے شہر پشاور میں مجلس اعضاء کے درمیان امام بارگاہ کے اندر ایک سوسائڈ بامبر نے بام ایکسپلوژن کے ذریعے 10 سے زیادہ مومنین کو شہید اور بہت سو کو زخمی کیا، اور اس کے علاوہ عراق میں بھی آج مسجد میں شہادتیں ہوئیں۔ ان تمام شہداء اسلام کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وہو رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الأمی العبد المؤید والمنصور المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین، سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، اللہم عجل لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کل رات کی مجلس سے لے کر ابھی مجلس شروع ہونے سے جسٹ بیفور تک مسلسل مومنین کرام کی جانب سے یہی فیڈ بیک آ رہا ہے کہ مولانا ہم لوگ بڑی دور سے یہ مجلسیں سننے آ رہے ہیں، 2-4 آدمیوں کی وجہ سے آپ اپنا بیان بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، یہاں کوئی ریسٹرکشن یا پابندی تو ہے نہیں۔ لیڈیز کی جانب سے بھی یہ بات آئی، مردوں کی جانب سے بھی یہ بات آئی، اور میں یہ عرض کر دوں کہ آج اس محرم کی اس عزا خانے میں میری 9th مجلس ہے، 8 مجلسیں اب تک ہو چکی۔ صرف لاسٹ شب جمعہ میں نے 55 منٹ پڑھا، ورنہ کسی دن بھی 70 منٹ سے کم میں نے نہیں پڑھا۔ لوگوں نے کہا 45 منٹ، اور وہ یہ نہیں کہا کہ ہم کو جلدی ہے۔ جنہوں نے کہا ان کی پوری بات میں آپ تک پہنچاؤں، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جلدی، بلکہ یہ کہا کہ 45 منٹ سے زیادہ انسان کا دماغ کسی چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ بات سنتا ہے، نہ یاد رکھتا ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ خیر، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن اس کے سامنے جتنے لوگ بھی مجھے کل سے اب تک ملے، اور اس کے بعد لیڈیز کی جانب سے بھی، انہوں نے یہی کہا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ 70 منٹ سے کم تو میں نے کسی دن پڑھا ہی نہیں۔ لوگ کہہ رہے مولانا کم سے کم 1 گھنٹہ تو پڑھیے، 70 منٹ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، آج شب جمعہ دیکھے 9:20 پر مجھے موقع ملا ممبر پہ آنے کا۔ شب جمعہ تھی، پھر برادر جعفر لاڈک کا اتنا امپریسو لیکچر، پھر ہمارے مہمان اسپیکر نے یہاں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس ویسٹ اور UK کے حوالے سے بہت ساری اہم باتیں آپ تک پیش کی۔ تو اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ آج کی رات میں کوئی بہت ہی لینتھی مجلس پڑھوں، بہت شارٹ بھی نہیں کروں گا، دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے۔
لیکن یہ یاد دلا دیا جائے کہ آج کی رات شب جمعہ، اور یہ شب جمعہ ایک اس طرح سے آئی ہے کہ ایک بار اینیمیز آف اسلام نے پھر ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں اسپلٹ کرنے کے لیے یہ دو جو سوسائڈ بوم اٹیک ہوئے، اور دونوں کا ٹارگٹ اس وقت مسجد اور امام باڑے میں موجود مومنین کرام۔ ایک مرتبہ پھر دشمن اسلام نے یہ اسٹیپ اٹھا کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا اینیمی اور ہمارا دشمن وہ بہت زیادہ الرٹ بھی ہے اور مسلسل وہ ہمارے خلاف ایکشن میں لگا ہوا، لیکن ہماری میجورٹی، سب نہیں لیکن میجورٹی ابھی بھی سو رہی، وہ ابھی بھی ریئلائز نہیں کر رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ڈیوٹی ہونا چاہیے۔ اسپیشلی کربلا کو فالو کرنے والے اور کربلا کا ماتم کرنے والے، جن کو تو یہ میسج دیا گیا ہے کہ 61 ہجری کی کربلا اونلی 61 ہجری تک لمیٹڈ نہیں ہے، وہ آج بھی جاری ہے، بلکہ وہ قیامت تک کربلا رہے گی۔ جب ہمارے سامنے ایک حدیث آ رہی ہے، اور یہ حدیث آغائے آیتی کتاب تاریخ عاشورہ میں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے ریفرنس سے کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ حدیث پڑھی بہت جاتی ہے، اس کا ریفرنس نہیں آتا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت امام خمینی کا یہ کوئی سلوگن تھا۔ نہیں، آغائے آیتی نے باقاعدہ اس کو تاریخ عاشورہ میں چوتھے امام کے حوالے سے کوٹ کیا، اور یہ حدیث جو آپ نے بہت سنی، بلکہ دنیا کے اکثر امام باڑوں میں فرسٹ عشرے میں یہ بینر کی شکل میں دیوار پہ لگا دی جاتی، جہاں جہاں پہ پروسیشن یا جلوس نکلتے ہیں وہاں پہ یہ حدیث پروسیشن میں آگے آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث جو ہے، اس کو کوٹ کرنے سے پہلے لاسٹ شب جمعہ کا ایک جملہ ریپیٹ کروں، اور وہ یہ ہے کہ ایوری شب جمعہ ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو السلام علیکم یا انصار دین اللہ کہہ کر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں جو فرسٹ مجلس سے میرا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد جب ہم زیارت وارثہ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہماری زبان پہ ایک دعا آتی، ایک تمنا آتی، ایک خواہش آتی، ہماری ایک وش، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ اے کربلا کے شہیدوں، اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجہ، اے بریر حمدانی، اے جون غلام حبشی، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو جو سیکریفائس تم نے دیا ہے وہی سیکریفائس ہم بھی دے کر پلیجر آف اللہ، پلیجر آف رسول، پلیجر آف اہل البیت کو حاصل کرتے، فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہم کامیاب ہوتے تمہارے ساتھ۔ ایوری شب جمعہ دنیا کا ہر مومن جہاں پر بھی ہو وہ یہ زیارت پڑھتا، اور خدا معلوم اس وقت کتنے ملین کربلا محلہ میں خود امام مظلوم کے روضے پہ زری کے بالکل سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہو کے یہی جملہ کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آدمی کبھی روٹین میں مانگتا چلا جاتا، روٹین میں کہتا چلا جاتا، اور اگر اس کی دعا پوری ہونے لگے تو وہ گھبرا بھی جاتا۔ جیسے کسی مومن کا واقعہ ہے یا زائر کا واقعہ ہے کہ وہ زیارت کے لیے گیا، اب جب زیارت کے لیے گیا تو بڑا ایموشنل ہو گیا، کربلا میں امام حسین کی زری کے سامنے گیا، اس نے باقی جو دعا مانگی تو مانگی، بہت ساری دعائیں مانگی۔ کربلا تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر دعا گرانٹڈ، جو دعا بھی مانگے کم ہے، لیکن ساتھ میں ایک دعا اور بھی مانگ لی اسی ایموشنل حالت میں کہ مولا بس اب یہاں پہ آ گیا ہوں، واپس جانے کا دل نہیں چاہتا، مولا اب تو میری موت بھی یہیں پہ آ جائے۔ ساری دعائیں مانگ لی، پھر واپس آیا اپنے ہوٹل میں یا مسافر خانے میں۔ کچھ ویدر کا فرق ہوگا، کچھ کلائمیٹ چینج ہو گئی ہوگی، کچھ اور پرابلم ہوگا، وہ بیمار پڑا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور اٹ سیمز کہ جیسے یہ مرنے والا، تو اس نے کربلا میں امام کے روضے کی ڈائریکشن میں رخ کیا اور کہا مولا میں نے دعائیں تو بہت ساری مانگی تھی، آپ نے قبول کی تو بس یہی ایک دعا قبول کی تھی۔ اب روٹین میں مانگتا چلا گیا، موت آنے لگی تو گھبرا گیا
کہ مولا اگر کوئی دعا گرانٹڈ تھی تو یہی تھی، اور بھی تو میں نے صحت مانگی ہوگی اور جو کچھ بھی مانگا ہوگا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی ایوری شب جمعہ کہہ دیتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم، دل سے کہتے ہیں، ڈیپتھ آف ہارٹ سے کہتے ہیں، یا خالی ہماری زبان؟ کیونکہ جیسے ہی ہم نے فیا لیتنی کہا، ہو سکتا ہے، اب دیکھیے میں یہ اونلی فار اے جوک کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے یہ جملہ کہا فیا لیتنی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مغز میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی کہہ دو، اب کہاں کربلا ریپیٹ ہو رہی ہے، اب کہاں 61 ہجرہ آ رہا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ ٹائم نکلنے کے بعد جب کسی نے اپنا پرابلم بتایا تو آپ نے کہا اس وقت اس کا ساتھ دے دو، اس وقت کون سا، ٹائم تو نکل گیا۔ مثلا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ لاسٹ منتھ میں بڑے پرابلم میں آج گیا تھا، 1000 پاؤنڈ کی مجھے شارٹیج تھی، بہت ضروری تھی، میری عزت خطرے میں تھی، میں مرنے کے قریب تھا، میں رو رو کے اللہ سے کہہ رہا تھا، او میرا خیر وہ پرابلم سالو ہو گیا۔ اب آپ نے سوچا یہ تو 1 مہینے پہلے کی بات ہے، اس کا پرابلم بھی سالو ہو گیا، ٹائم بھی گزر گیا۔ آپ نے کہا ارے بھائی مجھ سے کیوں نہیں کہا، میں تو اسی لیسٹر میں رہتا ہوں، میرے پاس آتے میں دیتا تھا تمہیں 1000۔ اس نے کہا اچھا ہاں 100 پاؤنڈ کا بھی میرا ایک مسئلہ اور باقی ہے۔ آپ نے کہا اچھا سوری میں تو بھول گیا، اس وقت تو میں خود بھی ڈیتھ کے عالم میں۔ لیکن جب اس نے 1000 پاؤنڈ کی بات کہی کہ 6 مہینے پہلے چاہیے تھا، آپ نے اس لیے یس کہہ دیا کہ آپ نے کہا اس کا تو ٹائم گزر گیا ہے، خالی زبانی کہہ دو تاکہ اپنے نمبر بن جائیں اس کے سامنے۔ نعوذ باللہ کسی مومن کے دل میں یہ خیال ہوگا نہیں، لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ اب آپ نے سوچا کربلا تو 61 ہجری یعنی 13 سینچریز اگو، وہ تو ہو گئی کربلا، اب کہہ دو، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا، کربلا کا جو وارث ہے، کربلا کا جو جانشین ہے، وہ آگے آیا اور آ کر چوتھے امام نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو کربلا ابھی فنش نہیں ہوئی ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، دنیا کی ہر زمین کربلا ہے، اور دنیا کا ہر دن عاشورے کا دن ہے۔ کربلا خالی عراق کے ایک سٹی کا نام نہیں ہے، لیسٹر بھی کربلا ہے، لندن بھی کربلا ہے، نیو یارک بھی کربلا ہے، ٹورنٹو بھی کربلا ہے، کراچی بھی کربلا ہے، حیدرآباد بھی کربلا ہے، لاہور بھی کربلا۔ کربلا کا جہاد اب تک چل رہا۔ فیا لیتنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ریمائنڈ کرایا جائے کہ تم نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کاش میں کربلا میں ہوتا، تمہاری کربلا تمہارے سٹی میں ہے، یہاں پہ دیکھو حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کی اگینسٹ جا کے جہاد کرنا۔ اس کربلا کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ حسین حق پر ہیں، لیکن خاموش بیٹھے تھے کہ یزید کے سامنے کیسے جائیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس تاج و تخت ہے۔ حسین کو صحیح سمجھ رہے ہیں، مگر گھر میں جا کے بیٹھ گئے جو سائلنٹ میجورٹی کی خرابی ہوتی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی حسینی یہی کر رہا ہے تو گویا اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو زیارت وارثہ، شب جمعہ میں اکثر ایک آدھ جملہ زیارت وارثہ کا کہتا ہوں، اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی اپنے سٹی میں دیکھیں حق اور باطل ہر جگہ پہ یہ سٹرگل چل رہا، کہیں چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے دو دوستوں میں، کہیں بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کہ جیسے لبنان اور ایران اور عراق کا مسئلہ، اور کہیں یہ بالکل پیک پہ پہنچ جاتا ہے جیسے 61 ہجری میں حسین اور یزید۔ لیکن حق اور باطل کی سٹرگل ہر جگہ ہو رہی ہے، اور ہر جگہ مومن کی وہی ڈیوٹی ہے جو 61 ہجری میں تھی، اور اگر اس نے اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، رائٹ رانگ پتا چل گیا، حق باطل پتا چل گیا، اور پھر بھی خاموش بیٹھ گیا، تو زیارت وارثہ کے تیسرے سنٹنس میں کہیں یہ شامل نہ ہو جائے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَالِكَ فرضیت بے، اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے آقا کو قتل کیا، سمجھ میں آتا ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہے لعنت کو۔ اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے آقا پہ ظلم کیا، اور اس پر بھی لعنت آئی ہے جس نے قتل نہیں کیا ہے، ظلم بھی نہیں کیا ہے،
خالی خاموش اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا اور حسین کا ساتھ نہ دیا، اس پر بھی وہی لعنت آئی ہے جو قتل کرنے والے اور ظلم کرنے والے پہ آئی ہے۔ تو فیا لیتنی جب آپ کہتے ہیں تو ایک بار چوتھا امام کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آج بھی کربلا تمہارے سامنے ہے، کلو ارضٍ کربلا، وہ آنکھیں کھولو اور اویئرنس اپنے اندر پیدا کرو، اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اویئرنس ہمارے اندر نہیں آئی۔ دیکھیں ہماری یہ سب سے بڑی دعا آج کی رات شب جمعہ، اور ایوری شب جمعہ دعا کی رات۔ یاد رکھیے اللہ ایک اللہ، دو اللہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ویک کے 6 دن میں کوئی اور اللہ ہو اور 7ویں دن لوکھم پہ کوئی اور اللہ ڈیوٹی پہ آتا ہو۔ ایک ہی اللہ ہے، وہی سنڈے کا اللہ ہے، وہی شب جمعہ کا اللہ۔ مگر اللہ نے دعا کے لیے ایک رول بنایا کہ ٹائم اور پلیس کے چینج ہونے سے دعا کی پاور کے اندر فرق پڑ جاتا۔ دیکھیں وہی اللہ ہے جو لیسٹر کی مسجد میں بیٹھ کے آپ کی دعا سنتا، اور یہی اللہ خانہ کعبہ اور مکے میں بھی آپ کی دعا سنتا، اور یہی اللہ کربلا کے اور نجف کے اندر بھی آپ کی دعا سنتا۔ لیکن یہاں پہ دعا اتنی فاسٹ قبول نہیں ہے جتنی تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ میں دعا قبول، اور خانہ کعبہ سے زیادہ کربلا اور نجف میں دعا قبول۔ اللہ ایک ہی اللہ ہے، مگر پلیس کے چینج ہونے سے دعا کی پاور بدل جاتی، اور یہی مسئلہ ٹائم کا مسئلہ۔ وہی ایک اللہ، سنڈے کی دعا میں وہ طاقت نہیں ہے جو شب جمعہ کی دعا میں طاقت، عام ڈیٹس میں وہ طاقت نہیں ہے جو شب قدر کی دعا میں طاقت۔ تو یہ آج کی رات دعا کی رات ہے، ہمیشہ اس رات کی پاور کو سمجھیے گا، اس کے اندر دعا کیجئے گا، وہ دعا جو پورا ویک قبول نہیں ہوئی آج کی رات قبول ہو جاتی۔ مگر دعا میں ایک بات یاد رکھیے گا۔ اچھا پہلے تو دعا کے بارے میں ہمیں اس کی ایک فلسفی بتائی گئی۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایڈوائس کر، آج مجھے وہی نہیں چاہیے جو حضرت موسیٰ توراہ لے کے آتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، وہی وہ اپنی جگہ، آج میں ایک پرسنل ایڈوائس اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا موسیٰ اپنے لیے کیوں، میں تمہیں ایک ایڈوائس کر رہا ہوں شریعت سے ہٹ کر، اور یہ میرے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو پہنچا دو کہ 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال کرے۔ نمبر 1، جب تک میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ اپنی روزی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہو۔ بھئی شراب بیچنا پڑے گی، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، حرام گوشت بیچنا پڑے گا، اس کے بغیر مثلا کوئی سپر مارکیٹ نہیں چلتی، نان مسلم کو صحیح لیکن خنزیر یا سور کا گوشت بیچنا پڑے گا، اس کے بغیر دھندا نہیں چلتا، جھوٹ بولنا پڑے گا، فراڈ کرنا پڑے گا، سوشل ویلفیئر اٹھانا پڑے گی جبکہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، سارے فعل حرام بار بار ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کوئی آدمی کیئر بھی نہیں کرتا اس بات کی۔ ایک طرف امپلائمنٹ بھی کر رہا ہے، دوسری طرف ان امپلائمنٹ بینیفٹ بھی لے رہا۔ بھائی کم از کم آغاز سیستانی کا تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے نا کہ کسی قسم کا جھوٹ اور فراڈ جائز نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ آپ گورنمنٹ چاہے نان مسلم کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ آج جہاں میں ہارڈلی 40 منٹ کی تقریر کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، خدا معلوم میری پلاننگ کامیاب ہو، روزانہ میں 40 منٹ کی پلاننگ کرتا ہوں، 70 منٹ کی مجلس ہو جاتی ہے۔ آپ میرے لفظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ مولانا نے بہت شارٹ پڑھا۔ تو خیر میری آج کی پلاننگ ہے کیونکہ شب جمعہ تو ہے ہی، آج ہمیں لیلا کے اس اکبر کا اتنا ماتم کرنا کہ لیلا ہمارے ماتم کو دیکھ کے تھوڑا سا ان کا غم جو ہے اس میں ہمارا شیئر ہو جائے۔ تو بس ایک مختصر سی بات، خدا نے کہا جب تک میرے خزانے بھرے ہیں تمہیں کوئی فکر نہیں کرنا ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی، میں دوں گا اور حلال طریقے سے دوں گا، پریشان ہو کے حرام کی طرف نہ جانا۔ اور اب حدیث میں پوری پڑھ دوں ورنہ کل پہلا پرچہ ہی آئے گا کہ مولانا وہ باقی 3 باتیں بھی بتا دیجئے، وہ کیوں نہیں بتائیں آپ نے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک کہ تمہیں 100% کنفرم نہ ہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، کسی دوسرے کے عیب پہ نگاہ ہی نہ ڈالنا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا غلطی ہے، پہلے اپنے عیب دیکھو، پھر جا کے دیکھنا کسی اور میں عیب ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب تک کہ دوسروں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک کہ تم انہیں معاف نہ کرو، اس وقت تک میری بارگاہ میں معافی مانگنے نہیں آنا۔
خود تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہو کہ اے خدا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں ہیومن ہوں، ہیومن ایرر ہے، مجھے معاف کر دے. اور اگر کوئی تم سے غلطی کر رہا ہے اسے خود معاف کرنے کو تیار نہیں. جب تک کہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف نہ کرو اس وقت تک میری بارگاہ میں نہ آنا توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا کر. وہ شب قدر میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، شب جمعہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا خلاف پکڑے ہوئے ہیں، کربلا میں مولا کی زری پکڑے ہوئے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے. پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، پھر وہاں سے تمہیں معافی ملے گی. اور جب تک کہ تمہیں شیطان کی ڈیتھ کا یقین نہ ہو اس وقت تک شیطان کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ بیٹھنا. ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا، وہ کسی وقت بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے اور بہکا سکتا. اور بڑے عجیب طریقے سے شیطان بہکاتا. جیسے آج کل ہمیں مرجعیت کے مسئلے پہ شیطان نے تھوڑا سا بہکایا ہے، مگر یہ بات ابھی نہیں آ رہی. ابھی تو خالی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بات آئی تھی. خلاصہ یہ چل رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خزانے بھرے ہوئے، جو دعا مانگنا ہے مجھ سے دعا مانگو. لیکن ہر مومن جو دعا مانگتا ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوتی، 20 25 40 دعائیں تو ہر ایک کی ہر وقت ہیں. اور حج اور عمرے اور زیارت پہ جانے والے پوری کاپیز لے کے جاتے ہیں، نوٹ بک بھری ہوتی ہے ان کی دعاؤں سے. اللہ کو کوئی واندہ نہیں آ رہا. جتنی اس سے دعا مانگو گے اللہ خوش ہوتا. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے کسی کی ہیلپ ایک بار کر دی، ٹھیک، دوبارہ آیا پھر تھوڑی ہیلپ کر دی، تیسری بار آیا ہم ناراض ہو گئے کہ ہمیشہ ہم نے تم کو دیکھا ہاتھ پھیلا کے آ جاتے ہو، تمہیں کوئی اور دھندا نہیں ہے. اللہ خوش ہوتا ہے جتنی بار اس کے پاس جاؤ. مگر ایک طریقہ تو یہ کہ آپ روزانہ 40 50 100 دعائیں کریں، شب جمعہ میں 500 دعائیں کریں. اور ایک طریقہ یہ کہ ایک دعا اللہ سے کر لیں جس میں آپ کے سارے پرابلم سالو ہو جائے. کیا چیز زیادہ اچھی؟ الگ الگ پرابلم سالو کرانا. آج آپ نے بڑی مشکل سے اپنا ایک پرابلم سالو کرایا، نیکسٹ ڈے پھر کوئی دوسرا پرابلم آ گیا، پھر 10 دن دعا کر کے پرابلم سالو کرایا، پھر معلوم ہے 10 دن کے بعد 3 اور نئے پرابلم آ گئے. پورا سائیکل، لائف سائیکل ہی اس میں گزر جائے. یہ زیادہ اچھی چیز ہے یا یہ کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے اپنے سارے پرابلم سالو کرا لو؟ ہر آدمی کہے گا وہی زیادہ عقل مندی کی بات. تو ایک آپ کی دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ظہور امام کی دعا. ایک بار امام کو ظاہر کروا لیجئے، نہ صحت کا مسئلہ رہے گا، نہ روزی کا مسئلہ رہے گا، نہ دشمنوں کا مسئلہ رہے گا، نہ بچیوں کی شادی کا مسئلہ رہے گا، نہ سوشل لائف کے کوئی پرابلم رہیں گے، نہ ریلیجس لائف کے کوئی پرابلم رہیں گے. سارے پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے ایک بار امام آ تو جائے. وہ بھی ہماری دعا ہوتی. وہ ایک دعا ہماری سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ امام آ جائے تو نہ ہمیں پشاور سے یہ نیوز سننے کو ملے گی کہ مجلس اعضاء میں 10 مومنین شہید ہو گئے، نہ عراق سے یہ اطلاع آئے گی کہ مسجد کے اندر اتنے مومنین شہید ہو گئے. ایک بار حکومت آ جا، امام آ کے اپنی حکومت قائم کر لے. یہ ایک دعا آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. جیسا کہ ایک اور کانٹیکس میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک بار پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے، پیغمبر کئی بار سیورل ٹائمز یا مینی ٹائمز یہ جملہ دوہرا چکے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی، تمہیں گائیڈ کر دیا ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے کلوز کرتی، اور تمہیں ہر وہ چیز بتا دی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کرتی. پوری شریعت میں نے پہنچا دی ہے. اللہ سے قریب کرنے والی ہر چیز بھی رسول نے بتائی. بڑی بڑی عبادتوں، نماز اور حج جیسی چھوٹی چھوٹی عبادت راستے سے خالی ایک پتھر ہٹا دو. اور ہر وہ چیز بتائیے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، چاہے وہ شراب یا پھر وہی بات آ گئی میرونگی، مجھے میرنگو کا نہیں پتا کیا، شراب اور ڈرگس ہو، چاہے وہ بے حجابی ہو، چاہے وہ داڑھی کا شیو کرنا، ہر وہ بات تمہیں بتائی جو تمہیں اللہ سے دور کرے، ہر وہ بات بتائیے جو اللہ سے قریب کرے. اس کے بعد ایک دن رسول سوال کرتے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ما ہوا افضل الاعمال، جتنے نیک عمل ہیں ان میں سب سے فضیلت والا کون سا ہے؟ بیسٹ. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل سپرلیٹو ڈگری ہے. جتنے اعمال میں نے بتائے، بتاؤ ان میں سب سے زیادہ افضل کون سا؟ مجمع سے سوال کر رہے ہیں پیغمبر کے سامنے. مسجد النبوی میں ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے. شاید میں ذرا فاسٹ پڑھ رہا ہوں، آپ کے فیسز سے لگتا ہے تو مجھ کو سلو ہونا پڑے گا. خلاصہ یہ کہ اب پیغمبر نے سوال کیا اور 1 بائی 1 لوگوں سے اس کا ریپلائی لیا. ہر ایک نے ریپلائی دیا اور اپنے اپنے جتنا اس کا آئی کیو تھا اس کے اعتبار سے.
کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز، پیغمبر نے کہا یقیناً یقیناً بہت اچھی عبادت ہے نماز، لیکن جو میں نے بیسٹ کہا ہے سپرلیٹو وہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ حج بہت اچھی عبادت ہے، لیکن میں نے کہا سب سے فضیلت والی بیسٹ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جہاد، کسی نے کہا یا رسول اللہ پیرنٹس کی خدمت، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اب یہی ایک روایت پڑھ دوں تو 2 گھنٹے لے لوں ایک ایک کر کے ہر چیز، لیکن اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جتنے امپورٹنٹ واجبات ہیں سب نے بتا دی۔ اب پیغمبر کہتے رہے کہ نہیں بہت اچھی عبادت ہے، ثواب ہے اس کے اندر، لیکن یہ بیسٹ نہیں۔ آخر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے بیسٹ عبادت کون سی؟ کہا افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے فضیلت والی عبادت ہے میرے بیٹے کا انتظار، اس کا ویٹ کرنا، وہ جو اویٹڈ سیویئر ہے اس کا انتظار کرنا۔ اتنی اتھینٹک کتاب ہے، اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ شہید باقر صدر جیسے مرجے نے اپنی ایک پوری بک دا اویٹڈ سیویئر اسی حدیث پر بیس کر کے لکھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سب سے فضیلت والی عبادت آخری امام کا انتظار ہے۔ اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا کیا یہ حدیث اتھینٹک ہے؟ میں نے کہا اتھینٹک ہے۔ تو کہا کہ کیا انتظار امام نماز سے بھی زیادہ افضل ہے؟ میں نے کہا نماز سے زیادہ افضل، حج سے زیادہ افضل ہے، حج سے زیادہ افضل، جہاد سے زیادہ افضل ہے، روزے سے زیادہ افضل ہے، زکوٰۃ سے زیادہ افضل ہے، ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ سننے والے مومن نے کہا کہ بھائی رسول کی حدیث ہے ہم کیا کہیں، لیکن دماغ اسے قبول نہیں کر رہا۔ آج تک ہم نے نماز کی یا روزے کی یا حج کی اتنی فضیلت سنی۔ اچھا ایک 2 جملے میں اپنی طرف سے بڑھا دوں، عزاداری سے زیادہ افضل ہے، عزاداری سے زیادہ افضل، محبت اہل بیت سے زیادہ افضل ہے، محبت اہل بیت سے زیادہ افضل ہے۔ اب تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی وہابی ہوگا وہ تو خوش ہو جائے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے مولانا، لیکن مومن تو کبھی راضی نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں مولانا۔ لیکن اب ریزن سنیے، پیغمبر نے کہا یہ سب سے افضل عمل ہے انتظار امام، اور ہمارے مغز میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم کو یہی پتہ نہیں انتظار کسے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ایسے دیوار سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاؤ یہ انتظار ہو رہا۔ یہ تو واقعاً نماز سے افضل نہیں، روزے سے افضل نہیں، عزاداری سے افضل نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ یعنی اب میں انگریزی کا لفظ استعمال کر دوں، پیسیو انتظار نہیں ہے اس حدیث میں، ایکٹیو انتظار کہا گیا، جو ریئل انتظار ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہاں پہ میں اکثر ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دیتا ہوں، مجھے یاد ہے 2 سال پہلے شاید پڑھی ہو، پھر سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص 3 اس کے بڑے پرابلم تھے۔ ایک یہ کہ اس کی ماں اندھی تھی، دوسرا یہ کہ اس کی اولاد نہیں تھی، تیسرا یہ اس کے گھر میں غربت تھی، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ تینوں بڑے پرابلم۔ میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ اولاد کتنا بڑا مسئلہ۔ حضرت علی اکبر کے حال میں جتنے نوحے اور مرثیے ہیں اس میں سب میں تذکرہ ہوتا، اولاد کی اپنی ایک امپورٹنس۔ اور ماں آج 21 سینچری کے اندر شاید ماں کی امپورٹنس نہ ہو، لیکن واقعاً یاد رکھیے گا کہ ماں جو ہے اتنی بڑی اللہ کی رحمت و برکت، اور ماں کا پریزنس آپ کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں واقعاً اس کی امپورٹنس آ جائے، میں ایگزامپل بھی دیتا ہوں لیکن آج نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ ویسے ہی ٹائم کم ہے، اور اس کے بعد یہ باتیں پھیل رہی ہیں، ابھی اصل ٹاپک کی طرف تو میں گیا ہی نہیں۔ چھوٹی سی بات کبھی بعد میں بتاؤں گا، ماں اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے۔ اب وہ اندھی اور غربت جو ہے، تو یہاں پہ آپ آگے ہیں جہاں غریب سے غریب آدمی کو بھی حکومت دیتی، ورنہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت آدمی کو کافر تک بنا دیتی ہے، دجال بہکائے گا ہی روٹی کے ذریعے سے۔ اگر آپ نے کبھی روٹی کی شارٹیج نہیں دیکھی تو اللہ اس کو محفوظ رکھے، لیکن جن علاقوں کے اندر کبھی قحط پڑتا ہے، فیمنن آتا ہے، شارٹیج آف فوڈ ہو جاتا ہے، عورتیں اپنی عزت بیچتی ہیں، مرد اپنی اولاد بیچ دیتا۔ بہت بڑی بھوک جو ہے نا، یہ بہت بڑا پرابلم، تینوں پرابلم اس کے پاس۔
لیکن یہ بہت دعا کر رہا. آخر اس زمانے کے نبی نے اس کو بلا کے کہا کہ تمہارے لیے گڈ نیوز، اللہ نے یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے لکھی نہیں تھی. تمہاری بک آف فیٹ میں تھا کہ مرتے دم تک ہی تمہارے پرابلم سالو نہیں ہوں گے، مگر اتنا تم نے دعا مانگی، اللہ نے چینج کر دیا ہے اور تمہیں آپشن دیا ہے کہ ان تین میں سے ایک دعا قبول کر لے گا. اب یہ اٹ از اپ ٹو یو، کوئی ایک دعا مانگو اللہ اسے قبول کرے گا، تین نہیں، ایک، کوئی ایک. رات بھر سوچا، صبح کو بیسیکلی میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے انٹرنیٹ پہ میری کسی مجلس میں یہ پورشن سنا ان کو پتا ہے آدھا گھنٹہ میں خالی اس میں لگاتا ہوں. کچھ مجمع کو ہنساتا ہوں، کچھ مجمع کو رلاتا ہوں، کچھ ادھر کسی ایگزٹ پہ نکل جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں مین ٹاپک پر، لیکن ٹائم بچانے کے لیے ان شارٹ. رات بھر اس نوجوان نے سوچا، صبح آ کے کہا نبی خدا سے، پہلے ری کنفرم کیا کہ چلے اللہ تین الگ الگ دعائیں نہیں قبول کرے گا، مگر یہ تو اللہ کا کمٹمنٹ ہے ایک دعا قبول کرے گا. کہا کہ ہاں یہ اللہ کا پرومس. تو کہا کہ میری دعا یہ کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے یعنی وہ گولڈن باؤل کے اندر کھانا کھاتے دیکھے. یا نبی خدا کاؤنٹ کر لیجئے، میں نے ایک دعا مانگی ہے، دو نہیں مانگی، تین نہیں مانگی. میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے. کاؤنٹنگ کیجئے، کاؤنٹنگ میں وہ ایک ہی دعا تھی، لیکن وہ ایک دعا بڑی چالاکی والی تھی، 3 in 1. میری ماں دیکھے، آنکھیں ہوں گی تو دیکھے گی نا، بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا تب اس کو دیکھے گی نا. سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے، گھر میں اتنے پیسے آئیں گے نا تو سونے کا پیالہ خریدا جائے گا. یا نبی خدا کاؤنٹ کر لیجئے، دعا ایک ہی ہے. بڑی چالاکی سے اس نے کام کیا، لیکن یہ چالاکی تھی اس کی بڑی معصومیت والی. اللہ کو بھی پیار آ گیا، کہا تیری یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ میسج دینے کے بجائے ذرا انڈائریکٹ دیا جاتا. کہا گیا کہ امام کا انتظار بیسٹ عبادت ہے. وہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو ایکچوئل امام کا انتظار ہوتا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے. اگر آپ صحیح امام کا انتظار کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے لیے پریپیئرڈ ہو کے انتظار کریں گے. یعنی جب آپ انتظار کریں گے تو نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، خمس بھی دیں گے، جہاں جہاد کا موقع ہے جہاد بھی کریں گے، شراب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، بے حجابی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، پیرنٹس کی خدمت بھی کریں گے، اولاد کی ٹریننگ بھی کریں گے، عزاداری امام میں حصہ بھی لیں گے، محبت اہل بیت بھی اپنے دل میں تازہ رکھیں گے. ابھی آپ نے برادر جعفر لاڈک کے لیکچر میں بحر العلوم، آغائے بحر العلوم کا واقعہ سنا. خود امام جلوس میں آ کر امامہ اتار کے اپنے جد حسین کا ماتم کرتے ہیں، اور علماء سے آپ نے یہ سنا کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ کی شکل میں آقا حسین کا اپنے دادا کا نوحہ اور مرثیہ پڑھتے ہیں. تو اگر انتظار امام ساری عبادتیں اس کے اندر آ گئیں تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ الگ الگ ہر عبادت کی امپورٹنس بتاتے، ایک ایسی عبادت بتا دی افضل الاعمال جس کے اندر ساری عبادتیں آ کے جمع ہو گئیں. اسی طریقے سے اسلام نے ہم سے کہا کہ الگ الگ دعا کیوں کر رہے ہو؟ ایک دعا کر لو کہ امام زمانہ آ کر ان کی حکومت قائم ہو جائے، تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، یہ دنیا جنت بن جائے گی. مگر آپ کہیں گے مولانا ہم یہ دعا تو ہمیشہ مانگتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، اجل اللہ کبھی نہیں بھولتے ہیں. دیکھیں ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہر مجلس کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہماری ہر ریلیجس گیدرنگ کا اینڈ جو ہے وہ اس دعا پہ ہوتا. یہاں سے میری مجلس چلی تھی وہ آپ بھول گئے ہوں گے. ہم یہ دعا تو مانگ رہے ہیں کہ مولا آ جائیے، ظاہر ہو جائیے، لیکن ابھی ہم نے اپنے آپ کو ویسا بنایا ہی نہیں ہے جیسا امام چاہتے ہیں. امام ہماری حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کھو گئے ہیں. اگر ابھی امام آ جائیں تو ہم امام کے بھی اگینسٹ ہو جائیں گے. ابھی ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. کیا مطلب پریپیئرڈ نہیں ہے؟ فیا لیتنی کہتے ہیں، کلو ارزن کربلا بھول جاتے ہیں، 61 ہجری کے میدان کربلا کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، اور 1429 ہجری کے لیسٹر اور لندن کے کربلا کو بھول جاتے ہیں. یہاں اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیا لیتنی اجل اللہ. ہمارے امام کے آنے میں بھی اسی لیے ڈیلے ہو رہا. اور یاد رکھیے جو امام زمانہ کے ظہور میں ڈیلے کروا رہا، جو امام زمانہ کے ظہور میں ڈیلے کروا رہا،
وہ اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن بن رہا، چاہے ان انٹینشنلی بن رہا ہو، کہ جتنے وہ کربلا والے ظالم تھے. بہت بڑا جملہ میں کہہ گیا، دو جملے میں نے کہے، پہلے دونوں کو الگ الگ سمجھیے. جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں ڈیلے ہے، کس کی وجہ سے ظہور میں ڈیلے؟ اس مرد کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ جو داڑھی شیو کرتا ہے صرف اپنی خوشی کے لیے. اس عورت کی وجہ سے ڈیلے ہے جو اپنے سر پر ایک اسکارف پر ایک حجاب لینے کو تیار نہیں. اس بزنس مین کی وجہ سے ڈیلے ہے جو حرام چھوڑنے کو تیار نہیں. اس یوتھ کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ جس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک اتنی پسند ہے کہ وہ میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں. اس عورت کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہر وقت ٹینشن کا ماحول کریٹ کرتی ہے، کبھی شوہر بیوی کا مسئلہ، کبھی ماں بیٹے کا مسئلہ. میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، ماں بیٹے میں بھی کبھی ماں کا قصور ہوتا ہے. اس بے نمازی کی وجہ سے امام کے ظہور میں ڈیلے ہے، جو نام تو کربلا کا لیتا ہے لیکن برستے تیروں میں کیا نماز پڑھے گا، ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں. تو پہلا جملہ، جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں ڈیلے ہو رہا ہے، پوری لسٹ سن لیجئے گا، وہ اہل بیت کے اتنے بڑے دشمن ہو رہے ہیں، چاہے ان انٹینشنلی. یہ انٹینشنلی کوئی مومن دشمن نہیں ہے. کیوں میں نے کہا وہ دشمن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ امام کے ظہور میں ڈیلے کا مطلب کیا ہے؟ کربلا کے ظالموں کو سزا اور پنشمنٹ میں ڈیلے ہو رہی ہے. اگر آپ کی وجہ سے، اگر میری وجہ سے امام دیر سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شمر جو حسین کا قاتل ہے اس کو پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہرملہ جو علی اصغر کا قاتل ہے اس کو پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے حسین ابن نمیر جو اکبر کے سینے میں برچھی اتار رہا، جس اکبر کا آپ ماتم کر رہے ہیں، اسی اکبر کے قاتل کو آپ ٹائم پیریڈ دلوا رہے ہیں. امام آ کر ان سب سے ریونج لیں گے، امام آ کر ان ظالموں کو پنش کریں گے. اگر امام اللہ کی وجہ سے دیر سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم بالکل اس کے اندر معصوم ہیں، کوئی ہماری غلطی نہیں. لیکن اگر ہمارے کچھ ایکشنز کی وجہ سے ظہور میں ڈیلے ہو رہا، اور ایکشن کیا؟ بخاری ہمیں دنیا سے محبت ہے، عیش و آرام چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، میوزک چھوڑی نہیں جائے گی، اسکارف پہنا نہیں جائے گا. اگر ہماری وجہ سے ڈیلے ہے تو گویا ہم نے شمر کو، گویا ہم نے ہرملہ کو، گویا ہم نے ابن زیاد کو، جنہیں پرسوں ہم لعنت بھی کریں گے زیارت عاشورہ میں، اور ان کو چانس بھی دلوا رہے ہیں، ان کی پنشمنٹ دیر سے دیر ہوتی جا رہی ہے. یہ کون سی محبت؟ تو ہمیشہ چیک کرتے رہیے کہ امام کے ظہور میں ڈیلے ہے، اللہ کے آرڈر کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ ہمارا کوئی فالٹ ہے. اور شب جمعہ اسی چیز کا نام ہے اور عاشورہ اسی چیز کا نام. عاشورے میں بھی آپ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو تو بالکل میمورائز ہے نا کہ عاشورے کے دن سلام بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وجعلنا وإياكم من الطالبین بصارع مع ولی الامام. اللہ ہمیں اس آرمی میں شامل کرے جو حسین کے بیٹے امام زمانہ کے ساتھ آئے گی اور حسین کا بدلہ لے گی. تو عاشور کے دن یاد کرنا ہے، حسین کا انتقام اور ریونج لینے کے لیے آرمی آنے والی ہے. اور عاشور تو سال میں ایک دن آتا. ایوری شب جمعہ بھی یاد کرنا ہے. اور اگر فرسٹ عشرے کی شب جمعہ آ جائے جو شب عاشور سے اتنا نیئر ہو، کل شب عاشور، تو دیکھنا ہے کہ ظہور امام میں ڈیلے ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. اور جیسا میں نے کلس بتائی کہ ہماری وجہ سے ڈیلے کیوں ہوتا. اور اب ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ کبھی ہماری وجہ سے ڈیلے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، اس لیے امام ڈیلے کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کبھی ہمارے نماز قضا کرنا، حرام کھانا، بے حجاب گھر سے نکلنا، میوزک سننا، مکس گیدرنگ کو اٹینڈ کرنا، ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑنا، کبھی اس لیے ڈیلے ہو رہا. اور کبھی اس لیے ڈیلے ہو رہا جیسے آغا بیبہانی کا واقعہ. 4 دن پہلے برادر جعفر لاڈک نے مرجعیت اور اخباریت کے حوالے سے آغا بیبہانی کا تھوڑا تذکرہ کیا تھا. لیکن مجمع میں کتنے لوگ آغا بیبہانی کو جانتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو اب یاد ہوگا کہ 4 دن پہلے ان کا تذکرہ آ چکا. بھئی یاد رکھیے کہ اس وقت جس حالت میں ہماری مرجعیت ہے جتنی اسٹرانگ،
اس میں بہت بڑا رول آغا بے بہانی کا. اسی لیے ان کا ٹائٹل ہے استاد الفقہاء والمجتہدین، تمام مجتہدین کے استاد. 2 سینچری پہلے جب برٹش امپائر کی وہ پلاننگ تھی کہ شیعت سے مرجعیت کو ختم کیا جائے، جو آج میں نے سی آئی اے کے ریفرنس سے میں نے پڑھا، اور کئی دفعہ میرے بیٹے کی مانند محبوب اسپیکر جعفر لاڈک نے اس کا حوالہ دیا کہ آج سی آئی اے کہتی ہے مرجعیت ختم کرنا. 200 سال پہلے برٹش امپائر کہتی تھی. اس وقت آغا بے بہانی وہ عالم تھے کہ جنہوں نے مرجعیت کو سیو کیا، پروٹیکٹ کیا، اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ 2 سینچری کی مرجعیت، سارا کریڈٹ جاتا ہے آغا باقر وحید بے بہانی کو. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مراجع ان آور ہسٹری. پوری مرجعیت کو انہوں نے بچایا تھا، اور بڑے عجیب انداز سے بچایا تھا. وہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ تو ہے لیکن ٹائم نہیں. یہ آغا بے بہانی. God plays in mysterious ways. انگریزی میں اس ٹائپ کی کوئی پروورب ہے کہ اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی پرابلم فیس کرنا، ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ پرابلم کیوں آئے، ہمیں کیا پتا کہ آگے چل کر اس سے ہم کو کتنا بینیفٹ ملنے والا. یوسف کو ان کے سگے بھائیوں نے، سگے بھائی یوسف کے اسٹیپ برادر تھے لیکن باپ تو ایک تھا نا، کزن بھی نہیں، ایک باپ کے بیٹے. یوسف کو اٹھا کے بیچ دیا، غلام بنا دیا، جیل میں ڈلوا دیا. یوسف روتے ہوں گے کہ میں نبی، میں معصوم، اور پتا چلا کہ اس کے ذریعے سے وہ آگے چل کر مصر کے پرائم منسٹر بنے. کیا ترقی بھائی. اسی طریقے سے آغا بے بہانی کا بھی ایک واقعہ. یہ بہت بڑے عالم، یعنی تمام مجتہدین کے استاد جو آج تک 2 سینچری کے مجتہد، مگر خود انہیں بھی ریالائز نہیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں. ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں بے بہان کی، نہیں چھوٹی نہیں، بے بہان کی سب سے بڑی مسجد، ان کا اپنا سٹی، اپنا ٹاؤن، وہاں نماز پڑھاتے ہیں. اپنے شہر کے اندر تو بہت پاپولر ہے، بے بہان سے تعلق ہے، بہت بڑے وہاں کے عالم مانے جاتے ہیں، بہت کراؤڈ آتا ہے. ایک دن نماز مغرب کے ٹائم میں ذرا سا یہ لیٹ ہو گئے، تب نماز پڑھانے کے لیے ذرا جلدی کر کے جا رہے لیکن 2 منٹ لیٹ ہو گئے. اب جو مسجد میں انٹر ہوئے تو فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ عام سی آرڈنری نماز مغرب ہے. بھئی شب قدر ہو، شب جمعہ ہو، ویکینڈ کی نماز مغرب ہو، کوئی اور امپورٹنٹ اوکیزن نہیں، عام روزانہ والی، جس میں لیسٹر کی مسجد بھی روزانہ روتی ہوگی کہ میں بنا تو دی گئی، نمازی کہاں ہیں. کتنی صفحے بنتی ہوں گی روزانہ کی نماز میں مجھے نہیں معلوم، لیکن ساری دنیا کا جو میں نے سروے کیا اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اب جو انٹر ہوئے دیکھا پوری مسجد جیسا حج کا کراؤڈ ہوتا ہے، جیسے ابھی 40 میں کربلا کے اندر مومنین کا کراؤڈ ہوگا، آرڈنری ڈے میں آرڈنری شہر کی مسجد فل بھری ہوئی ہے. بھئی ہمیشہ تو یہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اب پیچھے کتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتا. آج فرسٹ ٹائم دیکھا. اب جو اتنا بڑا مجمع دیکھا، دل میں خیال آ گیا، میں کتنا بڑا اور پاپولر عالم کہ سارا شہر روز آنا میرے پیچھے نماز پڑھنے آتا، لیکن عالم تھے. فوراً چونک گئے. وہ جو حضرت موسیٰ کی وصیت میں چوتھی چیز ہے نا، جب تک شیطان زندہ ہے ہمیشہ الرٹ رہنا، بس فوراً چونک گئے. یہ میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں بہت پاپولر ہوں، اس کا مطلب یہ کہ نماز میں اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے پڑھا رہا ہوں. بس کہا کہ آج سے میں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا. اور پتا ہے کہ اگر میں اپنے سٹی میں رہا تو پاسبل ہی نہیں ہے، لوگ زبردستی نماز پڑھائیں گے. میرے دل میں یہ خیال کیوں آ گیا کہ میرے پیچھے بہت لوگ آ گئے. ایک ذاکر اگر خوش ہو گیا دیکھ کر اتنا بڑا مجمع میری مجلس سن رہا ہے، مجلس کا سارا ثواب چلا گیا. مجلس امام کے لیے پڑھنا، چاہے ایک آدمی بیٹھ کے سنے چاہے 50,000 بیٹھ کے سنے. اور شیطان علماء کو جو ہے نا ان کے لیے یہ ٹول استعمال کرتا. تم بہت پاپولر ہو، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تم بہت پاپولر ہو، اتنے لوگ تمہاری مجلس سنتے ہیں. تم بہت پاپولر ہو، اتنے لوگ تمہارے پاس تعویذ لینے آتے ہیں. بند کر. یہ شیخ مرتضیٰ کے واقعے میں شاید کل آئے گا، چھوڑ دیجئے، بات لمبی ہو رہی.
انہوں نے کہا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا، شیطان نے میرے دل میں پبلک کا خیال ڈال دیا ہے، لیکن اپنے سٹی میں اگر رہیں گے تو کیسے پاسبل ہے؟ لوگ زبردستی آ کے نماز پڑھوائیں گے۔ اوور نائٹ سامان پیک کیا، سٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کہاں جائیں؟ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، حوضے میں جائیں، کربلا میں جہاں اتنے بڑے بڑے مجتہدین ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی عالم کی کیا اہمیت ہوگی؟ جیسے میں ایک مثال دے دوں، دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے، جیسے کانگو کے جنگل میں ہوتے ہیں وہ کیا اسنو وائٹ 7 ڈرافٹ وہ جو بونے ہوتے ہیں۔ اب اگر کانگو کے اندر ہر آدمی 4 فٹ کا ہے، وہاں کوئی آدمی 5 فٹ کا آ گیا تو بہت اونچا مانا جائے گا نا، کتنا اونچا، کتنا لمبا۔ اب اگر اس کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو وہ نائجیریا یا سینیگال چلا جائے جہاں 7 فٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں یہ 5 فٹ والے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، ایک سے ایک یہاں پہ گھوم رہا ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ کہ کہا کہ بیبان میں تو میں سب سے بڑا عالم، اور کسی سٹی میں جاؤں گا وہاں پہ کربلا چلے جاؤ جہاں سارے مراجے بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی کوئی بہت بڑا بھی ہمارا عالم ہو۔ اور آج سے 20 سال پہلے کہ نجف میں جاتا، کیا کہنا نجف کا، آغا خوئی وہاں پہ تھے، آغا محسن حکیم وہاں پہ تھے، آغا خمینی وہاں پہ تھے، آغا باقر صدر وہاں پہ تھے، اتنے بڑے بڑے مراجے، اور ایک نہیں 15-20 تھے۔ تو کہا کربلا جاؤ، کربلا میں سارے بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں میری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس طرح سے اللہ ان کو کربلا لانا چاہتا تھا، اور پھر یہاں کچھ عرصے رہے تو جینین عالم تھے، چنانچہ اتنے بڑے مرجع بنے بعد میں۔ God plays in mysterious ways۔ بیبہان کی مسجد سے کربلا کے حوضے میں ان کو پہنچا دیا، جیسے کوئی لنڈی دارالسلام سے کچھ فاصلے پر وہاں سے نجف میں آ کے نجف کا مرجع بن جائے۔ تو اب یہ بات کا اسٹیج، ابھی کربلا ہے، انون عالم، ایک سے ایک بڑے عالم موجود ہیں، تو ایک بہت ہی چھوٹے سے ایریا کی چھوٹی سی مسجد ان کو ملی۔ لیسٹر کی اس مسجد سے بھی زیادہ چھوٹی ہوگی، اور لیکن لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے۔ اب یہ وہاں نماز پڑھانا شروع کی انہوں نے۔ ایک دن ہر نماز کے بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک دن نماز کے بعد انہوں نے ارشاد القلوب بک سے ایک حدیث پڑھی، جس میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو، اور اپنی غلطیاں دیکھتے رہو کہ کہیں تمہاری کوئی فالٹ اور مسٹیک تو نہیں ہے، اور پھر اگر نظر آئے کہ نہیں میری کوئی مسٹیک نہیں، میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا اکارڈنگ ٹو امام's will and wish، اور پھر بھی امام نہ آئے، تو سیٹسفائی ہو جانا کہ اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہے، اللہ نے جو پھر امام کو ڈیلے کیا تو ضرور اس میں کوئی فائدہ۔ اب یہ جو حدیث پڑھی مجمع نے سنی، اب مجمع کو ابھی کیا پتا ہے کتنے بڑے عالم، بھئی یہ حدیث سنی اور سارا مجمع پروٹیسٹ میں کھڑا ہو گئے۔ ایک چیز تو ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ کہ جب امام آئیں گے تو علماء ان کو اپوز کریں گے، امام جو ہیں اپنی تلوار سے علماء کو قتل کریں گے۔ تو جو واقعاً علماء سے محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ کو کس کرتے ہیں، اور جو علماء سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ان کی گردن کو کس کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام کی تلوار چلنے والی۔ اچھا اب یہ سنی سنائی بات ریومر ہے، کسی نے کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے تو کہا بتائیے ریفرنس دیجئے کس کتاب میں آپ نے یہ پڑھا، نہیں سنا ہے۔ اب چونکہ علماء کے اگینسٹ والی حدیث ہے تو بڑی پاپولر ہو گئی، حدیث نہیں بھی ہے تو لوگوں نے بلیو کر لیا، اور اپنے اگینسٹ کوئی حدیث جاتی ہے تو چاہے اتھینٹک بھی ہے تو لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اتنی ساری باتیں آج میں نہیں لا سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے حساب سے تو اس وقت غم کا بیان شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بہت جلدی میں آگے بڑھتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ مجمع کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہی وہ عالم ہیں جو امام کے اگینسٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امام آنے نہ پائیں تاکہ ان کی چیئر نہ چھلنے پائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر امام نہیں آ رہے تو سمجھ لو کہ اس میں بھی کوئی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ خمس کلیکٹ کرے گا یہ آدمی، فائدہ یہی ہے کہ یہ اپنی لیڈرشپ چلائے گا، نکالو اسے باہر، یہ امام کا دشمن ہے۔ اور اس انداز سے گھر سے نکالا، مسجد سے نکالا، کہ دھکے دے کے انہیں باہر نکالا، اور ساری مسجد میں شور ہے کہ 6 مہینے سے یہ آدمی آ کے نماز پڑھا رہا ہے، ہماری ساری نمازیں غلط ہو گئی، 6 مہینے کی قضا نماز پڑھنا۔ اور یہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بہت پریشان بیٹھے، اور یہ سمجھیے
کہ اپنے زمانے کے آغا خوئی اور آغا سیستانی ہے بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں، اور اس طرح سے گھر میں پریشان آ کے بیٹھے کہ میں نے کیا کیا. ایک حدیث چھٹے امام کی جو بالکل صحیح حدیث ہے وہ سنائی. لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مولانا ذرا ایکسپلین کریں، خود ہی لوگوں نے اتنا سخت قسم کا ری ایکشن. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ نوکنگ ہوئی. سمجھے کہ شاید اب لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے کوئی اپنی غلطی معافی مانگنے آئے گا. چنانچہ دروازہ کھولا. دروازہ جو کھولا تو معافی مانگنا چھوڑیے، جو مسجد کا ٹرسٹی ہے، جو مسجد کی ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل ہے، وہ دروازے پہ کھڑا. دو کام اس نے کیے. پہلا کام یہ کیا، ان کے چہرے پہ تھوکا. دوسرا کام یہ کیا کہ جس مصلے پر یہ نماز پڑھاتے تھے نا، وہ لا کے ان کے پیروں پہ پھینکا. کہا تمہارے جانے کے بعد ہم مسجد کو پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں. ایک کافر ہماری مسجد میں 6 مہینے رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا ہاتھ لگا، پوری مسجد پاک ہو رہی، کارپیٹ بدلا جا رہا، مگر جس مصلے پر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے یہ تو اتنا نجس ہو گیا کہ پانی سے بھی پاک نہیں ہوگا، لو اپنا مصلہ خود سنبھالو. یہ کہہ کے ایک بار چہرے پہ تھوکا، پیر پہ مصلہ پھینکا اور مینٹل ٹارچر پہنچا دیا کہ ساری مسجد پاک ہو رہی، اور وہ چلا گیا. اب بہرحال عالم ہو کے مجتہد ہو، ڈپریس تو ہوگا یا اور پریشان کہ چلے اگر میں نے غلط بات بھی کہی اس کا اتنا سخت ری ایکشن. قرآن کے اندر ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے برابر سے بدلہ لو، خبردار حد سے تجاوز نہ کرنے پاؤ. اور یہ آیت آئی تھی جنگ احد کے بعد ہندا اور ابو سفیان کے کانٹیکس میں. مومن کی تو اور بھی ڈیوٹی ہوتی کہ اگر فرض کرو میں غلط تھا، حدیث بھی میں نے غلط پڑھی تھی، تو اتنا سخت ری ایکشن. ابھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، بیٹھے ہیں. اپنے زمانے کا سیستانی، اپنے زمانے کا خوئی، اپنے زمانے کا خمینی. 2 گھنٹے کے بعد پھر دروازے پہ نوکنگ ہوئی. پوچھا کون ہے؟ وہی ٹرسٹی ہے، وہ کمیٹی ممبر. کہتا میں ہوں. اب ڈر گئے، گھبرا گئے، دروازہ نہیں کھولا انہوں نے کہ ابھی تو چہرے پہ تھوکے گیا تو شاید ڈنڈا لا کے میرا سر پھاڑنے کے لیے آیا ہوگا. دروازہ نہیں کھولے اور وہ دروازے پہ نوک کر رہا ہے کہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دوں گا. اب تو اور گھبرا گیا کہ اب جو دروازہ توڑنے آ رہا ہے تو سر بھی ضرور پھوڑے گا، لیکن اگر نہیں کھولا دروازہ تو اور اس کا غصہ بڑھے گا. جلدی سے دروازہ کھول کے پیچھے ہٹے. لیکن وہ تو آ کے ان کے پیروں پہ گر گیا، روتا جا رہا ہے، پیروں کو بوسہ دیتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے سید مجھے معاف کر دے، میں اتنا بڑا گناہگار. چہرے پہ تھوک کے گیا، مصلہ پھینک کر گیا، مسجد سے دھکے دے کے نکالے. اب آگے 2 گھنٹے کے بعد کہتا ہے مجھے معاف کر دے. خیر اب اسلام میں معافی کی تو بہت اہمیت، اسپیشلی اگر صاحب ایمان کا مسئلہ ہو. کربلا سے ریلیٹڈ ایک بات کی سٹوری ابھی سن لیجئے، پھر میں واقعہ کمپلیٹ کروں. ٹاپ آف دا لسٹ جو کربلا کے ظالم آئیں گے نا، ان میں ایک تو ہرملہ ہوگا. چوتھے امام نے بھی مختار کے جہاد میں پوچھا تھا منہال کوفی سے کہ سب مارے گئے، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. اور ایک حسین ابن نمیر، جناب علی اکبر کا قاتل. اب اس کی ایک بہت شارٹ سٹوری سن لیجئے آپ. حضرت علی اکبر کا ذکر ہے اور ہر ایک کو مصائب اکبر بھی پتا ہے، اور اگر کچھ 1 سال میں آپ تھوڑا بہت بھول گئے تو برادر جعفر لاڈک نے سب یاد دلا دیے. حسین ابن نمیر آفٹر کربلا، یزید نے انہیں اپنی آرمی کا ڈپٹی چیف بنا کے مدینے اٹیک کے لیے بھیجا. جو کمانڈر ان چیف تھا وہ مارا گیا، تو آرڈر آیا کہ اب تم کمانڈر ان چیف ہو، اب تم مکے پہ اٹیک کرو. جب مکے پہ اٹیک کیا اور خانہ کعبہ کو ڈیمولش کیا تو اب شیعہ سنی مسئلہ نہیں رہا. خانہ کعبہ کی رسپیکٹ سب لوگ کرتے ہیں، چنانچہ خود مکے کے اہل سنت وہ بھی اس کے اتنے اگینسٹ ہو گئے. لیکن اب یزید کی آرمی اتنی سٹرونگ تھی کہ کچھ کر نہیں پا رہے. مین ٹائم ابھی یہ مکے میں تھا کہ ڈیمسکس میں یزید واصل جہنم ہو گئے. ابھی اس کی آرمی مکے میں تھی، خانہ کعبہ کی 3 دیواریں انہوں نے گولہ باری کر کے ڈیمولش کی تھی. 4تھی دیوار پہ اٹیک ہو رہا تھا کہ ڈیمسکس سے یہ اطلاع آ گئی کہ یزید مارا گیا، نیوز پہنچ گئی. اب اس کی اپنی آرمی بھی اس کی اگینسٹ تھی. خانہ کعبہ پہ آپ کسی مسلمان سے اٹیک کرائیں، لیکن جب تک یزید زندہ تھا تو وہ آرمی مجبور تھی. جیسے ہی نیوز آ گئی کہ یزید مارا گیا، سب اس کے اگینسٹ ہو گئے. پورا مکہ اس کے اگینسٹ ہے، پورا مدینہ اس کے اگینسٹ ہے. روضہ رسول پہ اٹیک کر کے آئے اور اس کی اپنی آرمی. اب یہ گھبرا کے جان بچانے کے لیے بھاگا
اور اسی ڈیزرٹ میں جا رہا ہے, مدینے اور مکے کے بیچ کا ڈیزرٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں, وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کوچ کا سفر, پورا ڈیزرٹ, گھبرا کے بھاگ رہا, کسی ٹاؤن میں جانا نہیں چاہتا کہ اگر کسی نے پہچان لیا کہ میں مکہ خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنے والا ہوں, لوگ مجھے پکڑ کے ذبح کر دیں گے. لیکن ٹاؤن میں جانا نہیں چاہتا, ڈیزرٹ میں بھوک لگ رہی اور پیاس لگ رہی. ایک وقت ہی آیا کہ بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب ہو گئے. پھر اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نخلستان ہے, انگریزی میں غالباً اسے اوسس کہتے ہیں, اوسس جو بھی ہو, جہاں تھوڑا سا پانی, کچھ درخت ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی قافلہ رکا. اس نے کہا یہ ٹھیک جگہ ہے, اس لیے کہ کوئی ٹاؤن نہیں ہے, یہ لوگ کاروان میں ہیں. اب پرانا زمانہ ہے, کوئی موبائل, کوئی فون, کوئی اس ٹائپ کی چیز تو ہے, ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یزید کا کیا ہوا, میں کون ہوں. ان کے پاس جاؤ, بھوک سے مر رہا ہے, پیاس سے مر رہا ہے, حسین ابن نمیر. یہ اس کے اندر انٹر ہو گئے, اور پہلا جو ٹینٹ نظر آیا وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے کھانے اور پانی کی, کہ ٹینٹ کا پردہ ہٹا. اور ایک بار اس نے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی. کیا دیکھا, میرے چوتھے امام ٹینٹ سے باہر آ رہے ہیں. ارے دنیا کا ہر آدمی مجھے معاف کر سکتا ہے, یہ کیسے معاف کریں گے؟ مکے پہ اٹیک کیا, یہ مکے کے وارث ہیں. یزید کے دربار میں چوتھے امام نے کہا تھا نا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں, صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں, خانہ کعبہ کا وارث ہوں. یہ محمد مصطفیٰ کے سکسیسر ہیں, مدینے پہ بھی میں نے اٹیک کیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ کربلا میں ان کے بابا کو میں نے شہید کیا, اور ان کے جوان بھائی کو میں نے شہید کیا. ذرا سوچئے, چوتھے امام کو اکبر کی شہادت پہ کتنا غم ہوگا, اور قاتل علی اکبر سامنے نظر آ رہا. حسین ابن نمیر گھبرائے, لیکن اب کیا کرے, بھاگ بھی نہیں سکتا, خود بھی بھوکا اور پیاسا ہے, اس کا گھوڑا بھی بہت تھکا ہوا, اور دیکھ رہا ہے کہ یہاں فریش گھوڑے بندھے ہوئے, نہ آگے جانے کی جگہ ہے نہ پیچھے ہٹنے کی. کہ اتنے میں چوتھے امام نے ایک جملہ کہا, پھر ذرا یہ جو تھا اس کی جان میں جان آئی. چوتھے امام نے کہا کہ اے عرب مسافر, تو ادھر کیوں آ گیا, کہیں بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے؟ ہاں, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. جب پہچانا نہیں ہے تو جلدی سے کھانے پینے کی بات کرو, یہاں سے بھاگو. کہا کہ ہاں میں بہت بھوکا ہوں. امام نے کہا میرے ساتھ. ایک ٹینٹ میں لے جا کے بٹھا دیا, ٹھنڈا پانی منگا کے اس کو پانی پلایا, تازہ تازہ فریش کھانا منگا کے اس کو کھانا کھلایا. اب یہ اٹھنا چاہتا ہے, روک لیا, کہا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے, کھانا کھا کے اتنی تھکن میں کھانا اور پانی کھا کے جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا, یا آرام کر لے, کوئی تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. یہ کہے کہ اس کو لٹا دیا بستر پہ, ٹینٹ کے باہر آ گئے, ٹینٹ کا پردہ ڈال دیا. واقعا یہ اتنا تھکا ہوا تھا, بھوکا آدمی اور بہت تھکا ہوا بھی ہو, کئی دنوں سے ٹریولنگ میں ہو, پیٹ میں روٹی جائے گی, نیند آنے لگی ہو, سو گئے. 2-3 گھنٹے کے بعد سویا, دیکھا ٹینٹ میں کوئی نہیں. اب اس نے کہا اچھا چاہ سے جلدی سے بھاگو. اگر انہوں نے نہیں پہچانا, ان کے کسی غلام نے پہچان لیا اور بتا دیا تو مارا جاؤں گا, اور اس وقت کوئی بھی یہاں نہیں ہے, جلدی, اچھا ہے نکلو. جلدی سے ٹینٹ کا پردہ ہٹا کے باہر نکلا, آہستہ آہستہ جانا جا رہا. تھوڑی دور چلا تھا, پیچھے سے آواز آ گئی چوتھے امام, آئے عرب کہاں جا رہا. اب اس کی جان نکل گئی, مجھے کیوں روک رہے, لیکن کیا کرے, پیدل. مڑ کے دیکھا, چوتھے امام فرماتے تو عرب کے ڈیزرٹ میں جا رہا, تیرا گھوڑا بہت تھک چکا, اس طرح نہیں جا سکے گا, مجھ سے ایک نیا گھوڑا لے کے جا جو بالکل فریش ہے, وہ تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا. اب اتنا جو اس نے امام کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو اب یہ برداشت نہ کر سکا. کہا کہ فرزند رسول, شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں جس کے ساتھ آپ اتنا مہربانی کا سلوک کر رہے. چوتھے امام نے کہا کہ اے شخص, کیا میں تجھے کبھی بھول سکتا تھا؟ جیسے ہی تو میرے خیمے کے قریب آیا, میں نے فوراً تجھے پہچان لیا. گھبرا کے کہا تو پھر میں آپ کے بھائی کا قاتل, اور آپ نے میری اتنی ہیلپ کی.